الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فیس بک پر موجود ہمارے عاشقان رسول، الحمدللہ اس وقت مجھے فیس بک کے ذریعے، یعنی یہ کہ ایک سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے، آپ سے مخاطب ہونے کی، بیان کرنے کی، مدنی پھول دینے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اس وقت میرے سامنے کوئی موبائل سیٹ نہیں ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کون کون سے سوالات بھیجیں گے، ابھی آپ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں ہے، اب میں اتنا یوزڈ ٹو نہیں ہوں اس سوشل میڈیا کا، یہ لیں مجھے پھر آپ تھوڑا کور کر کے دے دیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے شامل رہیں گے۔ میں بھی نیتیں اچھی کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ عرض کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک فاسٹ میڈیم ہے، اور اس فاسٹ میڈیم کے ساتھ چلنا یہ بھی ایک کام ہے۔ اب یہ آپ نے مجھے دے تو دیا، اب یہ مسلسل میسیج چل رہے ہوں گے بغداد بھائی، تو پڑھوں گا کیسے اس کو؟ خیر، ماشاءاللہ آپ میسیجز بھیجنے آپ نے شروع کر دیے ہیں، اور میں ابھی سے دعا بھی کر دیتا ہوں کہ یا اللہ جتنے بھی عاشقان رسول ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرما۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ کوئی موضوع لے کر آپ بیان کیجئے گا۔ میں موضوع کیا لے کر آتا؟ تقریباً موضوعات تو آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ پچھلے دنوں 14 اگست منائی گئی ہے، اور 14 اگست میں ہم نے تو خیر اپنے طور پر کوشش کی کہ جو ہمارے اسپیشلی جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہیں، انہیں ہم گناہوں سے بچائیں، لیکن ظاہر ہے کہ پتہ جو چلا ہے وہ بڑی دل خراش باتیں ہیں کہ بڑی ہواٹی ہوئی ہے، بڑے ہلڑ بازیاں ہوئی ہیں، اور بڑے بد اخلاقی اور بدتمیزی اور بد تہذیبی والا انداز سڑکوں پر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں جب پتہ چلیں گی تو دل بھی دکھے گا، صدمہ بھی ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی رکا نہیں ہوگا، رکے ہوں گے، رکنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوگی جو رکتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، مدنی چینل پر بھی رہے ہوں گے، لیکن یہ بات ہے کہ جو ہلر بازی جنہوں نے کی اور جو اس طرح کی جو تماشے کیے ہیں، اس میں کیا مرد، کیا عورتیں، کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب ملے جلے ایسا رہا ہے۔ پھر حیرت ان فیملیز کے اوپر کہ وہ اپنی ایسے حالات کے اندر کہ جہاں اوباش قسم کے اور بڑے کہ عجیب قسم کے لوگ روڈوں پر آتے ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں، اور وہ اپنی فیملیز کو لے کر روڈوں پر نکل آتے ہیں۔ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے۔ یعنی عجیب سی بات آپ کے میرے لیے ہوگی، جو اس طرح کی مینٹیلٹی رکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں کہ عجیب سی بات ہوگی، ہر ایک کے لیے شاید ہماری یہ بات عجیب سی ہوگی کہ یار یہ عجیب سی باتیں کر رہا ہے، کب ایسے موقع پر بھی سڑک پر نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سڑک پر آنا تو ویسے ہی نہیں ہوتا۔ اب ماحول کیسا ہے؟ اب جو اس طرح کی اطلاعات ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک لڑائی جھگڑے بھی ہونے کے اس میں اندیشے رہیں گے، اور چھیر کھانی کا بھی اس میں معاملہ، اور کوئی اچھا ماحول نہیں ہوگا۔ تو اب یہ پتہ چلا تو میں نے کہا چلے یہی آپ کے ساتھ کچھ عرض کر دوں گا۔ پہلے میں اپنے مدنی چینل کے جو اپنے مدنی چینل تو نکلے گا، اس پر بیٹھنے کی زیادہ عادت ہے، تو فیس بک پر جو ہمارے عاشقان رسول ہیں، میں آپ سے ضرور یہ بات شیئر کروں گا کہ ہو سکے تو اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
سوشل میڈیا کا استعمال اس میں بہت ہی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی طرف سے پوسٹ چلائیے، آپ کی طرف سے کوئی میسیج چلائے، آپ کے اپنے پیجز بنے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے کانٹیکٹس بنے ہوئے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی، پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوا، اور اس کا آزادی کا جشن منانے کا جو طریقہ غیر اسلامی، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جشن آزادی منانے کا طریقہ غیر اسلامی ہو تو دعوت اسلامی والا یہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ یقیناً آپ کو بھی اس میں کچھ نہ کچھ تو صدمات جس کو ہوئے ہوں گے، تو آپ بھی یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ اب اس سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ کیا نہیں کرتے ہوں گے، مطلب جو کرنے والے ہیں، تو اس طرح اس کو استعمال کریں جیسا ابھی میں کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اس سے فرق پڑے گا۔ دیکھیں، میں کل پرسوں ہی بات ہو رہی تھی، جس نے مجھے بتایا کہ رات کو جب میں 2 بجے گھر جا رہا تھا 14 اگست کی رات کو، تو جو سڑکوں کا حال تھا، بولا گھوم کر پہنچا، اور جو حال تھا وہ ایک ہمارے مذہبی اسلامی بھائی تھے، تو وہ فارغ ہونے کے بعد مدنی چینل سے گھر کی طرف جا رہے تھے، کہا پہنچنا دشوار تھا۔ پھر اگلے روز میرا بیان تھا تو وہ کہے کہ میں گھر سے نکلا تھا دوپہر کو، تو میں سمجھا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر جو سڑکوں پر جو ہولر بازی ہو جاتی تھی، وہ مجھے ساری رودات بتا رہے تھے، تفصیلات بتا رہے تھے کہ اس طرح مطلب دیکھتے تھے، آنکھ بند کر کے تو کوئی نہیں چلتا نا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو انہوں نے مجھے بیان کی، تو بڑا مطلب کہ یہ دل دکھانے والا معاملہ تھا۔ تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں کہ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے خیر ان کو تسلی بھی دی کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی انشاءاللہ بچائے گی۔ جیسے ابھی میں خود اپنے بارے میں غور کرتا ہوں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے 14 اگست کی راتوں میں اور 14 اگست کے دنوں میں ہم نے جو کچھ معاملات کیے تھے وہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کیے تھے، اس لیے میرے لیے کوئی اتنی زیادہ نئی باتیں نہیں تھیں، بعض باتیں نہیں تھیں، اتنے عرصے کے اندر بہتری کم آئی ہے، برائی زیادہ آئی ہے، یہ تو ایک شاید ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن میرے لیے کئی باتیں نئی نہیں تھیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے ان میں ہم اپنا حصہ ملاتے رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے اسلامی بھائی کو یہی عرض کی کہ اب خود میں بھی تو رکا نا، 20-21 سال سے میں رکا ہوا ہوں، میں نہیں کر رہا، تو دعوت اسلامی نے جس طرح مجھے 20-21 سال 22-23 سال پہلے روکا، اس طرح میرا خیال ہے کہ اور بھی ہزاروں اسلامی بھائی ہوں گے جو اس طرح کی چیزوں سے باز آ گئے ہوں گے، جو پچھلے سال کرتے تھے اس سال نہیں کیا ہوگا، 2 سال پہلے کرتے تھے اس کے بعد نہیں کیا ہوگا، جو 5 سال پہلے کرتے تھے اس سال نہیں کیا ہوگا۔ اب جنہوں نے اس سال یہ سارے کام کیے، یا اسلام جو وہ کیا کہتے ہیں لڑکیاں جو ہوتی ہیں فیمیلز جو کلچر ہے، انہوں نے اسلامی بہنیں، تو اب جب یہ اسلامی بہنیں بنے گی، اسلامی بہنیں ہماری تنظیم اصطلاح ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بہنوں کو ہم اسلامی بہنیں کہتے ہیں، وہ پردہ ہوتی ہیں اور ان کا ایک حیا کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال وہ نہ کریں، اگر آپ سمجھائیں۔ میں تمام آپ جتنے بھی اس وقت مجھے سوشل میڈیا پر ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں، یا مجھے تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے، یا بعد میں دیکھیں گے یا سنیں گے، آپ سب اپنا کردار ادا کریں۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ تیری وجہ سے اگر کوئی ایک شخص بھی اصلاح پا جائے تو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ آپ کی ایک نیکی کی دعوت ہزاروں تک، لاکھوں تک جائے گی، وہ آپ کے کومنٹس دیں گے، آپ کو اوکے کریں گے، گڈ، نائس، جیسا ہمیں عموماً کومنٹس آتے ہیں، ماشاءاللہ، ویری نائس، سبحان اللہ، یہ سب آ رہے ہوتے ہیں، کوئی جیسا ہوتا ہے ویسا نکالتا ہے، یہ بھی ایک طرح سے بازار ہے، ہر طرح کا آدمی آتا ہے اس کے اندر، تو پھر وہ اپنی کچھ اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں کہ یہ عجیب ہے۔ جیسا کبھی مجھے یاد پڑتا ہے جو میں نے گانے بازوں کے بہت متعلق جو آپ نے سوشل میڈیا پر جو میرا دیکھا ہوگا مدنی گلدستہ، جس میں میرے گلوکار اور شوبیز کے لوگ بھی تھے، ان سے جو بات چیت تھی تو اس میں بھی مطلب کہ مائنس کومنٹس آئے کہ یہ کیسے ہوگا، نہ یہ کیسے ہوگا، نہ یہ کیسے ہوگا۔ تب ظاہر اب ہر ایک کو تو ہم سمجھانے سے رہے، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا، اپریشیٹ کروں گا الحمدللہ، اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ جو میجورٹی جو ہم نے کومنٹس پڑھے، بلکہ بہت بڑی جو کام، کیونکہ یہ تو کھلی کتاب ہے، جو چاہے اس پر اپنی عبارت لکھ کر چلا جائے، لیکن بڑی تعداد یہ اچھی بات کو، نیک باتوں کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو، اسلام کی باتوں کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ہے، آپ اپنا کردار ادا کریں۔ میں نے ایک جسٹ آپ کو ٹاپک دیا ہے، اور اس پر آپ اپنے کامنٹس یا اپنی جو فیلنگس ہے وہ شیئر کریں کہ 14 اگست جو ہم مناتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان
جو کہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا، اس کا جشن آزادی منانے کا طریقہ پیورلی خالصتاً اسلامی ہی ہونا چاہیے. غیر اسلامی طریقہ کار سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. اس کو آپ اپنے انداز سے، شرعی انداز سے، شرعی رہنمائی لینے کے بعد آپ اس کو شیئر کریں، آپ اپنے انداز سے لے کر چلیں اور لوگوں کو بچائیں، لوگوں کو روکیں. اب یہ جیسے کہ 14 اگست ابھی مجھے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد موقع ملے. اب 31 دسمبر 31 دسمبر آتی ہے، اس میں الگ ہی مطلب کہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں، اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح کی ہلر بازیاں، گانے باجے، فلمیں، بے پردگی، تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اپنا کردار ادا کریں. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، امیر علیہ سنت اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ اپنی طرف سے ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں. مبلغین دنیا بھر میں علماء اہل سنت سب اپنا اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت یا آگے جا کر جو اس وقت دیکھیا سن رہے ہوں گے، آپ اپنا کردار ادا کریں اللہ کی رضا کے لیے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے. کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کیا عجب کہ ہمارے یہ مطلب کہ شیئر کیے ہوئے چند تاثرات، ہمارے شیئر کی ہوئی چند نیکی کی دعوت سے کسی کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے، وہ نیکی کی طرف آ جائے، نماز کی طرف آ جائے، عبادت کی طرف آ جائے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یار یہ چینج ہو گیا، اور اس کے چینج ہونے کی وجہ سے مطلب کہ ہمیں ثواب مل جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہماری بات سے کون چینج ہو گیا، ورنے کے بعد پتہ چلے کہ جناب اس کا چینج ہونا ہمارے لیے ثواب کا سبب بن گیا اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گناہ بخش دیے. تو اب یہ ابتداً جو مجھے کہا گیا تھا کہ کوئی ٹاپک لے کر چلیے گا، تو میرے پاس تو اس وقت کرنٹ ٹاپک یہی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اب اس کے علاوہ میرا خیال ہے شاید طلحہ قاسم بھائی بول رہے ہیں کہ امی بہت بیمار ہے، دعا کر دیں. طلحہ قاسم بھائی کی امی کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے. جی. اختر علی چاچر پوچھ رہے ہیں ہاؤ کین آئی ٹاک ٹو یو ناؤ. اختر علی چاچر صاحب، ہاؤ کین یو ٹاک ٹو می ناؤ، یو رائٹ می. اب مجھے لکھ کر دے دیں، بیکاز اٹس ناٹ کرنٹلی اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ یہ جو بھی میڈیم پہ جس پر ہم چل رہے ہیں بات تو نہیں ہو سکتی. آپ کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں مدنی چینل کی IVR پر. شیخ داؤد بھائی کہہ رہے ہیں صاحب میرے لیے دعا کریں، مجھے بلڈ کینسر ہے. اللہ اللہ، شیخ داؤد بھائی کو بلڈ کینسر ہے. جتنے بھی سوشل میڈیا پر ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں، آئیں دعا کریں یا اللہ شیخ داؤد بھائی کو شفا عطا فرما، ان کے بلڈ کینسر کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی اس وقت مریض ہمارے ساتھ شامل ہیں یا آگے شامل ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ انہیں صحت دے، تندرستی دے. ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں، ان کی ماں بیمار ہے، والد بیمار ہیں، گھر والے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تندرستی دے. ہم سب کا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. آپ بھی آمین کہہ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صبح دارالمدینہ ہے یہ سمیہ بھائی اب سوئے گی ماشاء اللہ. ماں عشاء پڑھ لی عشاء پڑھ کے سونا ماں. یہ آپ بھی عادت بنائیے. الحمدللہ میں یہ روٹین میں نے قصداً کیا یہ تاکہ آپ کو ایک نیکی کی دعوت پہنچے کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو جب بھی سلائیں نماز کا پوچھ رہے بیٹا نماز پڑھ لی. اب اس پہ یہ تو بہت چھوٹی بچی ہے لیکن اب بھی سے اس کی نماز کی عادت ہونی چاہیے. تو یوں رات کو نماز پڑھا کر سلائیں، صبح فجر میں نماز میں اٹھائیے، پڑھائیے، تو انشاءاللہ ان کی ابھی سے نماز کی عادت بنے گی. جی. وکی وقار دعا کا کہہ رہے ہیں، گھر میں بہت پریشانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہ پہلے بھی میرا خیال ہے وکی بھائی نے، وقار نام ہے ان کا، وکی کرتے ہیں. یہ خود چاہیں تو اپنے وقار کا نام، مطلب آپ کا نام وقار ہے، اس کا وقار بلند رکھیں. وقار کو وکی کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ آپ کو گھر میں نے خاندان میں وکی بنا دیا گیا ہوگا، لیکن اب آپ بھی اگر اس نام کے ساتھ خوش ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے وکی صاحب، آپ اپنے نام کو، جو آپ کا نام وقار ہے، تو وقار ہی آپ کہنا شروع کریں. آپ خود اپنے نام کو جب وقار کہیں گے اور کوئی آپ کو وکی کہے گا تو آپ کہتے ہیں میرا نام وقار ہے. تو انشاءاللہ یہ اچھا نام ہے وقار، تو فائدہ ہوگا. اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جی. ایک اسلام بھائی پوچھ رہے ہیں واٹ از دا امپورٹنس آف اسلامک ایجوکیشن ان اسلام. واٹ از دا امپورٹنس آف اسلامک ایجوکیشن ان اسلام. تب اس کی امپورٹنس تو بہت ساری ہیں. علم کا تو خاص طور پہ قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے. علم، نالج، ایجوکیشن، معلومات، یہ سب لینا.
اور ظاہر ہے اس میں پھر یہ 3-4 چیزوں کا ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جو کچھ علم سیکھ رہے ہیں یا جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا پڑھنا، وہ کنٹینٹ جو ہے، وہ کیریکولم جو ہے، اس کا سیکھنا، اس کا پڑھنا جائز ہونا چاہیے۔ جس سے سیکھ رہے ہیں، جس سے پڑھ رہے ہیں، اسے سیکھنا، اسے پڑھنا جائز ہونا چاہیے۔ جہاں سیکھ رہے ہیں، جہاں پڑھ رہے ہیں، وہاں سیکھنا، وہاں سے پڑھنا جائز ہونا چاہیے۔ اس کی شرعی رہنمائی لیں اور پڑھیں، اچھی اچھی نیتیں جہاں جہاں بن سکیں گی انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ جی محمود شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں خود کو دعوت اسلامی اور باپا کے حوالے کرنے کے لیے کیا خود کو دعوت اسلامی اور باپا کے حوالے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وقف مدینہ ہو جائیے، 12 مکہ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ ویسے ضرورت ہے اس وقت وقف مدینہ ہونے کی کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے، دین کے مدنی کاموں کے لیے، سنتوں کے بھرے مدنی کاموں کے لیے بندہ وقف ہو جائے اور راہ خدا میں اپنا وقت دے، تو انشاءاللہ اس طرح اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اویس چودھری پوچھ رہے ہیں یو ایس اے کب آ رہے ہیں آپ؟ یو ایس سے کب آؤں گا؟ دیکھیں اصل میں ہمارا پورا ایک شعبہ ہے مجلس بیرون ملک، جو پاکستان کے باہر میرے جدول کو وہ بناتے ہیں، تو پھر وہ ویزا اور جو بھی مدنی کام کا پروسیجر ہے وہ ان کے تحت ہوتا ہے۔ تو چونکہ ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے، میں بھی سسٹم کا مجھے بھی بندھا ہوا ہونا ہی چاہیے ایک نظام کا، تو الحمدللہ جب یہ میرے لیے امریکہ کے ویزے اور وہاں کے جدول کو فائنل کریں گے میں بھی امریکہ آ جاؤں گا۔ ویسے جہاں رسک ہوگا اور جب رسک ہوگا پہنچنا ہی ہے۔ عادل بھائی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے والد صاحب کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عادل بھائی کے والد صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جی آپ کو دعا دے رہے ہیں اشتیاق محمد بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں دے، جو مجھے دعائیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرمائے اور پریشانیوں سے نجات عطا۔ محمود شہزاد بھائی وقف مدینہ کے لیے ماشاءاللہ آپ نے خود کو پیش کیا ہے، اللہ آپ کی پیشکش قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں ذمہ داران سے رابطہ کریں، مدنی تربیت گاہ کے سپرد ہو جائیں اور راہ خدا عز و جل کے مسافر بنیں، خوب علم دین سیکھیں اور دوسروں کو علم دین سکھائیں ماشاءاللہ۔ فہد حسن بھائی کہہ رہے ہیں بھائی صاحب میں اٹلی سے ہوں، میری امی جان کو الرجی ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں پلیز۔ اٹلی سے فہد حسن بھائی اٹلی سے، آپ کی امی جان کو الرجی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان کو بھی صحت دے، تندرستی دے اور اس مرض سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو ویسے میں نے عرض کی کہ جو اس طرح کی جو فحاشی اور ہلر بازی اور عجیب و غریب قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، اس کو اگر آپ سیریس لے رہے ہیں تو پھر ساتھ دیں کہ اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور روکیں گے انشاءاللہ، خود بھی روکیں گے اور دوسرے عاشقان رسول کو بھی روکیں گے۔ سہیل منیر بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم عمران بھائی، میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سہیل وبرکاتہ۔ منیر فرام اٹلی سٹی نیپلز، میرا کوشچن سہیل منیر بھائی، یہ ہے کہ اگر فیضان مدینہ بننا چاہے تو کیا کرنا ہوگا؟ فیضان مدینہ بنانا چاہیں تو وہاں کے جیسے اب اٹلی میں ہیں تو ہمارے اٹلی کی مشاورت کے جو نگران ہیں اور اٹلی کی کابینہ کے جو نگران ہیں اٹلی میں، ان سے میلان جیسے ایک شہر ہے آپ کا اٹلی کا، وہاں سے آپ رابطہ کر لیجئے، اور بھی 2-4 شہر ہیں، میری حاضری ہوئی ہے 3 مرتبہ اٹلی میں، کافی اسلامی بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر لیں اور انشاءاللہ ان سے مشاورت کر کے پھر مسجد بنانے کی ترکیب بنائیے۔ اچھا ان سے انشاءاللہ رابطہ کر لیں گے اور ان کو نمبر وغیرہ دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سہیل منیر بھائی کو سہیل منیر بھائی، یہ ہمارے اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے رابطہ کر کے نمبر دے دیا۔ یہ اصل میں ہمارا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے، جیسے ہمارا فیس بک ہے، یہ پورا ایک شعبہ چلا رہا ہے، یہ بھی لائیو جو کیا یہ سب انہوں نے کیا ہے، ترکیب ساری امیل سنت ہوں یا میرا بھی جو ہے حساب کتاب یہ اسی طرح کا ہے، تو اتنے ہم اس میڈیم کے یوز ٹو نہیں ہیں، تو یہ الحمدللہ آپ کے جس طرح یہ جوابات سوالات آتے ہیں۔ اچھا بعض اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مجھے بھی میسیجز بھیجتے ہیں اور وہ کبھی کبھی میں میسیجز دیکھ لیتا ہوں، مجھے دل یقین مانے اتنا کرتا ہے، اتنے دکھی اسلامی بھائی اور بہنیں ہیں کہ بعضوں کے میں مسائل پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ سارے کام چھوڑ کر ان کے مسائل حل کرنے میں لگ جاؤں۔ کسی کو شرعی رہنمائی درکار ہوتی ہے، کسی کو روحانی علاج درکار ہوتا ہے، کوئی بیچارے کیسے دکھی پریشان، ایک سے ایک پریشان رابطہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اس پورے سوشل میڈیا کے اس انداز کو جانتے ہیں کہ اب روز کے سینکڑوں اگر میسیجز آئیں اور اگر ہم پڑھ کر ہر ایک کو اس کی اسی وقت ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی کوشش کریں تو پھر
اور کوئی کام نہ ہو سکے. یقیناً یہ کام بڑے ثواب کا ہے. اگر اخلاص ہو تو مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا، آئے ہائے، جو کسی مسلمان کی حاجت روائی میں مصروف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے. تو بہت مدد کرنا، ان کی حاجتیں پوری کرنا بڑے کار ثواب ہے. اب یہ کہ ہمارا یہ شعبہ آج میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کہہ رہے کہ ہم اس کو مزید اپ گریڈ کریں. اور یہ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ سب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر کسی نے کہا تو آپ نے کہا کہ روحانی علاج والوں سے رابطہ کر لیں. تو کوئی روحانی علاج والوں سے ہمارا ہی رابطہ ہو اور ہم ہی ان کو وہ چیزیں بیان کر دیا کریں، یا وہی مسئلہ لے کر ان کو بیان کر دیا کریں. کوئی ایسی فاسٹ اور جس کو ہوم سروس کہتے ہیں، اگر کوئی ایسا ہو نا، میں صرف اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی اچھی سے اچھی سہولت ہم عاشقان رسول کو دیں. بیچاری کتنی ایسی اسلامی بہنیں ہوتی ہوں گی جو ہاتھوں ہاتھ جواب مانگتی ہوں گی. تو جتنا مطلب کہ یہ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، مدنی التجا ہے. ہاتھ تو ابھی کو ہمارا کوئی یہ موضوع تو تھا نہیں کہ یار واقعی میں کبھی کبھی وہ میسیجز ہوتے ہیں نا، میں اس کو کلک کرتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں، کبھی کبھی پڑھتا ہوں، اور ایسے ایسے بیچارے کے دکھ ہوتے ہیں. پھر ہمارا تھوڑا بہت لینا دینا بہت ہوتا ہے. انہوں نے ایک میسیج کیا، ہم نے ایک چھوٹا سا جواب دیا، پھر انہوں نے ایک جواب دیا، پھر ہم نے چھوٹا سا جواب دیا. کوئی ایسا بنائے کہ ان کے ایک ہی میسیج کے اندر، جیسے ہماری اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، میری یہ مسجد کے اسلام میں بیٹھے ہیں جیسے میں بات کر رہا ہوں، ہماری ایک سوچ ہوتی ہے. جیسے میرا اپنا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ایک اسلامی بھائی کو کوئی ایشو ہے تو بڑی مشکل سے کہاں سے ہو کر ہم تک پہنچا ہوگا. پرسنلی اگر کوئی پہنچا ہوگا، ہمارے نمبر بھی اتنے عام نہیں ہیں. اب اس نے فون کے ذریعے یا میسیج کے ذریعے یا پرسنلی اگر وہ ہم تک پہنچا ہے، اب دوبارہ پتہ نہیں وہ کب پہنچے گا. تو اب آسان تو بہت ہوتا ہے، اچھا آپ کا یہ مسئلہ ہے، اچھا آپ فلاں جگہ چلے جائیے، ان سے مسئلہ کا. لیکن ہماری کوشش ہی ہوتی ہے، ہر وقت ایسا نہیں ہو سکتا نا، ہر وقت ایسی سچویشن ہوتی ہے نہ، ہر ایک کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی وقت ہم نے ان کا مسئلہ 2 اسلامی بھائیوں سے ریلیٹڈ ہے، اور مجھے ہے کہ یار ان 2 اسلامی بھائی تو میں ہی رابطہ کر لوں، ان کو بٹھا کر میں ہی رابطہ کر لوں کہ یار آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، یہ اچھا یہ ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، تاکہ اس کو دوبارہ ہمارے پاس آنا ہی نہ پڑے. ایک بار آیا بیچارہ، آ کر چلا گیا. ہم ایسے تو میڈیکل کی دکان نہ کھول کے بیٹھے نا، ڈاکٹر کا کلینک، ان ڈاکٹروں کی طرح تو نہ بنے جو پتہ ہے کہ ایک دوائی دینے سے مریض صحیح ہو جائے گا، پھر بھی بزنس کے لیے وہ 10 دفعہ مریض کو اپنے پاس بلائیں. تو ہمارا بزنس تو ہے نہیں، نہ ہم اس کے ذریعے کچھ کما رہے ہیں، نہ میری پرسنلی کے ذریعے کوئی آمدنی ہے الحمدللہ. تو جتنا ہو سکے ہم اسلامی بھائیوں کو، آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت کو نفع پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ بے حساب جنت عطا فرما دے. بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں ہم انشاءاللہ یہ کرتے ہی رہتے ہیں کوشش، جن کو جتنا اچھے بہتر سے بہتر ہو سکے. ماشاءاللہ آپ کرتے ہوں گے، آپ کرتے بھی ہیں، یہ بھی دیکھا ہے میں نے آپ کے وہ شکریہ کے، جزاک اللہ کے، اور آپ کو دعائیں دینے کے بھی یہ بھی دیکھے آپ جن کے کام کر دیتے ہوں گے ان کی کتنی دعائیں ملتی ہیں. آپ نے دیکھا، مطلب یہ دعوت اسلامی کے شعبے کی مدنی بہار ہے کہ یہاں پر مطلب کہ آدمی کا روزگار تو لگ ہی جاتا ہے، لیکن جو دعائیں یہاں ملتی ہیں نا، وہ دعائیں شاید کہیں اور طرف نہ ملیں. کتنے دکھوں کے، پھر اس میں ہمارا ٹائم کا بندہ ہوا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ سوشل میڈیا اس کے لیے اگر مکتب نہ بھی ہو تبھی کہیں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے. جیسے تعویذات تیتاریہ والوں کا مل سنت فرماتے ہیں کہ یار کوئی ٹائم کے بعد بھی اگر آتا ہے تو اس کو بھی پریشان آیا بیچارہ، کہاں سے سفر کر آیا ہے، اس کو دے دیا کرو. تو جتنا ہو سکے نا وہ امت کی محبت دل میں ہو اور اس طرح کام ہو تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی جو انعام و اکرام نصیب ہوں گے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں. میرے جو سوشل میڈیا سے وابستہ، اپنے فیس بک سے وابستہ جو ہمارے عاشقان رسول ہیں، میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں. اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے. سب کے سب تو آن لائن ہوتے ہی نہیں ہیں، سب کے سب مطلب وہ پراپرلی کنیکٹیویٹی سب کی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن ہزاروں تو ہوں گے. کیا آپ ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مل کر جو ہیں، کیا آپ ہر ہفتے مدنی مذاکرے سے ہفتہ آیا تو آپ نے اپنے ہی پیج پر مدنی مذاکرے کی دعوت دے دی؟ میری طرف سے بھی ہر ہفتے دعوت دے دیا کریں مدنی مذاکرے کی، اور ہر ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دے دیا کریں. مدنی قافلے کی ہو سکے تو کم از کم مہینے میں 4 مرتبہ مدنی قافلے کی دعوت دے دیا کریں کہ اگر آپ نے اب تک مدنی قافلوں میں سفر نہیں کیا. مہینے کے اختتام پر آپ چاہیں تو کیا آپ نے فکر مدینہ پورے ماہ کی کر کے مدنی انعامات کے رسالہ جمع کروا دیا تو مدنی انعامات کی دعوت دے دیا کریں رسالہ جمع کروانے کی، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ثواب ملے گا. اور بہت سارے ہو سکتا عاشقان رسول ان مدنی کاموں سے اور مدنی معاملات سے وابستہ ہوں اور کئیوں کے گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں، کہیں کے دکھ درد، قرضے، پریشانیاں،
دور ہو جائیں. آپ کی نیکی کی دعوت سے کیا پتہ کوئی شرابی شراب سے جان چھڑا لے اور اس کے گھر والے آپ کو دعائیں دیں, ہے نا. جی اب وہ کچھ خاک مدینہ ہیں, 7 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی, دعا فرما دیں. اچھا 7 سال سے اولاد نہیں ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرمائے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے. اللہ اولاد کے دکھ سے اور اولاد کے غم سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ میری مدنی التجائیں یاد رکھیے گا, ورنہ بعض اوقات ایسی اولاد نصیب ہوتی ہے کہ ابھی ماں باپ آگے جا کے کہتے ہیں کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو اچھا تھا. ایسی بھی ناخلف اور گندی اور بری اولادیں نصیب میں آ جاتی ہیں جو ماں باپ وہ ستاتی ہیں, وہ دکھ دیتی ہیں. الامان والحفیظ. تو اللہ تعالیٰ اولاد کے دکھ سے بھی بچا کر رکھے, نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. جو بھی اس طرح اولاد کی دعاؤں کے طالب ہیں سب کے لیے دعا ہے. السلام علیکم سجاد حسین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. حاجی صاحب میرے بچوں کے لیے دعا کر دیں, اللہ ان کو صحت اور دین کا علم عطا فرمائے. سجاد حسین ڈیوسبری یو کے. سجاد حسین بھائی ڈیوسبری یو کے, آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا سکھ عطا فرمائے. اس میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے, وہ آیت کریمہ کا مجھے حوالہ یاد نہیں ہے, بڑی ہی مطلب کہ وہ اس کا انشاءاللہ آپ اثر دیکھیں گے. اللہم کے لفظ آیت میں نہیں ہوں گے, وہاں ربنا تو شروع ہوگا, مگر دعا اس طرح پڑھی جائے گی, اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمارے بیویوں اور بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ دعا ہے, یہ آیت کریمہ کا جو ترجمہ اس کا میں نے خلاصہ عرض کیا ہے. تو یہ دعا آپ اپنی ہر 5 نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ تعالی. دنیا میں جتنے بھی اس وقت عاشقان رسول اب بھی یا بعد میں دیکھیں سنیں جن کو اپنی اولاد اور گھر والوں کی پریشانیاں ہوں اور اپنے گھر والوں اور اولاد سے وہ سکھ چاہتے ہوں, ان کے لیے یہ میں نے گویا کہ قرآنی وظیفہ عرض کیا ہے. اور اس آیت کریمہ کو آپ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی اس کو شاید الگ سے نکال بھی لیں اور نکال کر اس کو مدنی گلدستے کی صورت میں دے دیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو آپ کی اولاد کا گھر والوں کو سکھ ملے گا. اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں, اسلامی بھائی بھی پڑھیں. ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لے. جو بھی اپنے گھر میں بچوں کی امی سے پریشان ہے, بچوں سے پریشان ہے, بچوں کی امی بچوں کے ابو سے پریشان ہے, شوہر بیوی کی پریشانیاں گھر میں چل رہی ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ ہماری بیوی اور بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. اس سے ہے یا بیوی کا بیان کہ بیوی اور بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر تو اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. جی یہ عارف خان خٹک ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا دعوت اسلامی کا پولیٹکس میں آنے کا ارادہ ہے؟ دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے. اچھا. فرحان سراج اتاری کہہ رہے ہیں باپا کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ عز و جل. یہ کئی اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں امیر سنت کی صحت و طبیعت کے معاملے میں. پہلے سے الحمدللہ طبیعت مبارکہ بہتری کی طرف ہے, بہتری کی طرف ہے, بہتری کی طرف ہے. اور اب دعا کریں اللہ تعالیٰ مزید بہتری عطا فرمائے. مزید بہتری کی حاجت بھی ہے اور صحت کی دعا کی بھی حاجت ہے, کرتے رہا کریں. اچھا. یہ آصف رزاق ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب فیس بک کو مدنی چینل سے کنیکٹ کر دیجئے, سوشل میڈیا کے اس دور میں اس کی بہت ضرورت ہے, اور باپا جان اس وقت کیسے ہیں؟ ہم عرب شریف والوں کو ان کی فکر ہے. فکر ہونی چاہیے, پیر صاحب کے لیے دعا بھی کریں. ویسے پیر مرید کی فکر کرتا رہتا ہے, تو فیس بک یہ سوشل میڈیا کو مدنی چینل سے جوڑ دیں. اس سے مراد کیا ہے, یہ انشاءاللہ یہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں جو اس کام کو سمجھتے ہیں وہی آپ کے میسیج کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. مشورہ دینے کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں کا کئی لوگ بول رہے ہیں وہ جی بالکل, دعاؤں کی واقعی ایسا لگتا ہے جیسے بہت 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 حاجت رہتی ہے. دکھ, پریشانی, غم, بے روزگاری, بیماریاں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں, مگر دل ہے کہ دنیا کی محبت سے بیزار نہیں ہوتا. مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا. گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی. پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا. اتنے دکھ ہیں, پریشانیاں, لیکن اب دیکھیے نہ مال کی محبت دل سے جاتی ہے, نہ دنیا کی محبت دل سے جاتی ہے. مجھے اتنا دنیا بھر میں لوگ پریشان اور دکھی ملتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یار اتنے دکھ, اتنے پریشانیاں آپ کو, گھر کی پریشانیاں, روزگار کی پریشانیاں, بیماری کی پریشانیاں ہیں, یار نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو آپ؟
اب मुँह देखेंगे। अरे नमाज पढ़े, बीमारी, परेशानी, बेरोजगारी, दुख दर्द कौन दूर करेगा? अल्लाह। अल्लाह के हुज़ूर आप हाजिर नहीं होते। अल्लाह की नाफरमानी पर कमर बांधी हुई है, दिन रात अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, दुख हैं, परेशानियाँ हैं, बेजारियाँ हैं, इतना कुछ है, फिर भी ना फिल्म देखना छोड़ते हैं, ना ड्रामे देखना छोड़ते हैं, ना गाने सुनना छोड़ते हैं, ना दीगर गुनाह छोड़ते हैं, ना दाढ़ी मुंडाना छोड़ते हैं। आप तो लगे हुए हैं गुनाहों के अंदर और फिर कहते हैं परेशानियाँ दूर नहीं होती। तो परेशानी तो अल्लाह ताला दूर फरमाने वाला है। हम इसकी इताअत व फरमा बरदारी की तरफ आएँ, नमाज पढ़ें, नमाज सीखें, इल्म दीन सीखें, नेकी के काम करें, बुराई से बचें, अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला दुआ कबूल करने वाला है। वो खुद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखिएगा कि आपके हालात और मामलात में तब्दीली ना आए। और वैसे भी कुरान करीम में बड़े वाज़े तौर पर इरशाद हुआ कि मतलब जो तकवा इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए वहाँ से रास्ता निकालता है या रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ उनका गुमान भी नहीं जाता। तो तकवा यानी गुनाह से बचना, खौफ खुदा, ये बहुत सारे आपके मामलात को हल कर देगा। और कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत सारी आसानियाँ मुक़द्दर बनेंगी। उठते बैठते या सलामो या सलामो या सलामों का विर्द जारी रखें, इंशाअल्लाह सलामती अता होगी। जब भी वज़ू करें और इस्तंजा खाना यानी बाथरूम साथ ना हो, पार्टीशन हो प्रॉपरली, लकड़ी का या किसी भी हार्ड वुड का या एलुमिनियम या शीशे वगैरह का, और वो पार्टीशन के साथ जब भी वज़ू करें, या आम जो वज़ू खाने होते हैं जहाँ बाथरूम साथ नहीं होता, तो वहाँ आप अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। तो जब भी वज़ू करें, जब भी आज़ाए बदन धोएं, तो आप आज़ाए वज़ू धोएं तो आप या कादिरो पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इससे इग़वा होने से बचेंगे, किडनैपिंग से बचेंगे। इसी तरह अमील सुन्नत ने नया तावीज़ हमें अता फ़रमाया है किडनैपिंग इग़वा से बचने के लिए। वो दावत इस्लामी के जो रूहानी इलाज का शोबा है उससे मुफ्त हासिल कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसका तावीज़ बना कर पहने, और ये वज़ू के दौरान जो या कादिरों पढ़ना है, अगर समझदार बच्चे हैं तो उनको भी ये सिखा दीजिए। काफ़ी लोग बेरोज़गारी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेरोज़गारी के लिए कोई वजीफ़ा या कुछ ऐसा। मैंने अर्ज़ की ना कि बेरोज़गारी के लिए तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह ताला वहाँ से रोज़गार देगा जहाँ गुमान भी नहीं जाता। क्योंकि रिस्क ही अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में, वो जिसके लिए चाहता है रिस्क में वुसअत देता है, जिसके लिए चाहता है रिस्क में तंगी अता फरमाता है। कुरान मजीद के अंदर ये मज़ामीन जा बजा मौजूद हैं। फिर भी आप इशराक़ व चाश्त की नमाज़ पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की बारगाह से आप पर रिस्क के दरवाज़े खुलते हैं कि नहीं खुलते। मेरा गुमान है खुलेंगे। इशराक़ चाश्त, ये फ़जर का वक्त ख़त्म होता है ना, सूरज तुलू हुआ, फ़जर का वक्त ख़त्म हुआ, दुनिया में कहीं भी हैं आप, फ़जर का वक्त शुरू ख़त्म होने के बाद यानी तुलू होने के बाद सूरज के 20 मिनट के बाद आप इशराक़ व चाश्त के दो कम अज़ कम नफल पढ़ें। इंशाअल्लाह सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ लीजिए, अल्हम्द के बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, दो करके रकातें पढ़ लीजिए आप। इंशाअल्लाह ताला रिस्क में कुशादगी भी अल्लाह ने चाहा तो नसीब होगी। दूसरा ये कि हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला तुलुए फ़जर से लेकर तुलुए आफ्ताब के दरमियान अपने बंदों में रिस्क तकसीम फरमाता। अल तरग़ीब अल तरहीब में यह हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह ताला तुलुए फ़जर यानी फ़जर का वक्त शुरू होने से लेकर फ़जर का वक्त ख़त्म होने तक, तुलुए आफ्ताब तक अल्लाह ताला बंदों में रिस्क अता फरमाता है। तो इस दौरान आप कसरत से दुआ पढ़ें, दुआ कीजिए अल्लाह के हुजूर, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि रिस्क में बरकत भी नसीब होगी। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छा, सिले रहमी भी है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है। इसकी एक वजह शायद हो सकता है कि रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक़ भी तोड़ कर बैठे हों बिला इजाज़त शरई। तो हदीस पाक में आता है कि सिले रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक इख्तियार करने की बरकत ये हदीस में कि इसमें अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देता है, उम्र में बरकत देता है, और बुरी मौत से अल्लाह ताला बचाता है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा तो दोबारा हाज़िरी देंगे। मुझ गुनाहगार को बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ में याद रखिएगा। और जो सोशल मीडिया पर हैं, अपने इस सोशल मीडिया के पेज को अल्लाह के रज़ा के कामों में ही इस्तेमाल कीजिएगा, उसकी नाफरमानी वाले कामों से बचने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।
بجاہ نبی الامین.